یہی کہنا چاہوں گا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. ہمارے ساتھ نکھت میم تھی. تو میم سب سے پہلے میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اردو کے تعلق سے بچوں میں جو ہے نا دلچسپی دن بدن بہت کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے دلچسپی اصل میں ہم خود ہی کم کر رہے ہیں. جی. اگر آپ غور کریں تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کچھ یورپین اسٹائل میں کر رہے ہیں. جی. جب ہمارا بچہ گھر آتا ہے تو وہ السلام علیکم نہیں کہتا، وہ کسی اور طور پہ ہی ہمیں سلام دعا کرتا ہے. جی. اور ہم اسے کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. مہمان آتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے سلام کریے، بلکہ ہم کہتے ہیں بیٹا یہ پوم سنا دیجیے، یہ وہ کر دیجیے. اور آپ خود بتائیے مہمان نوازی میں سب سے پہلا تعلق جو ہوتا ہے وہ قدروں کا ہوتا ہے، یعنی سلام کرنا، پانی پوچھنا اور ان کے پاس بیٹھنا. کیا آج ہمارے بچے اتنا وقت نکال رہے ہیں؟ بہت بالکل نہیں، میں تو کہوں گا کہ بالکل ہی نہیں. بالکل نہیں. ٹھیک. اب رہی بات تعلق اردو سے، تو اردو کی دلچسپی یہاں سے لیجئے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اردو نہ بولنا سکھاتے ہیں، نہ ان سے اردو میں بولنا پسند کرتے ہیں. جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہے. جی. وہاں والے کچھ تو سکھائیں گے. جی بالکل. تو ہم اپنے ہی فریضہ پورا کر لیں، کم سے کم اپنے حصے کی تو اردو پوری کر لیں. جی. ہم اپنے بچوں کو مادری زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں، ہم خود اردو بولتے ہوئے پیدا ہوئے، اردو بولتے ہوئے یہاں تک چلے آئے. لیکن جیسے ہی بچوں کی بات آتی ہے تو ہم انہیں جیسے کہتے ہیں کہ لفظوں کو اتنا توڑنا کہ آپ یہ سوچئے کہ مڈ میں مت کھیلیے میلے ہو جائیں گے. جی. کون سا طریقہ ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کتے کو کتا نہیں کہہ پا رہے تو پھر بیچارے کو ڈاگ کہنے کے علاوہ کچھ آپ کو نہیں رہتا. تو اس کا مطلب آپ اردو تو ختم کر رہے ہیں نا. اس کا نام اردو میں کتا ہے تو ہے. اب آپ اس میں دوسرے لفظ کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، کتا لفظ گندا کہاں سے ہو گیا جب تک آپ کسی کو برے لہجے میں برے طریقے سے ایک گالی کے طور پر نہ دیں. بالکل. اب اس جانور کا نام چھیننا ہے آپ. جی. تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بالکل بہت اچھی بات ہے. آپ بتائیے کتاب میں دیکھ کر بچہ کہہ رہا ہے کاف سے کتا نہیں ہوتا، یہ کاف سے ڈاگ ہے. یہ حقیقت میں یہ اردو کا جنازہ نکل رہا ہے. بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی بچوں سے اگر یہ کہیں کہ بیٹا آپ جو ہے جو بھی بولیں آپ انگریزی میں بولیے، کوشش کیجیے انگریزی آ جائے گی. ہم بچوں سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ اردو بولیے، اردو قواعد بہتر ہوگی تو انگریزی خود بخود چلی آئے گی. جی. مادری زبان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ماں کی بولی. آج کل ماں ہی نہیں بول رہی ہیں تو کون بولے گا؟ جی. شرم محسوس کرنا ہم اس وقت شروع کر دیتے ہیں جب ہمارا بچہ کسی مہمان کے سامنے انگریزی کے دو بول نہیں بولتا. بالکل. بالکل صحیح بات آپ نے کہی کہ ہم اپنے بچوں کو اردو بولتے ہیں، ہم یہ گھر سے ہی ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں. اب ہماری چھوٹی سی بچی ہے سر، اور ہم ان سے بتاتے ہیں تو ہماری بچی بڑے اعتماد سے اردو بولتی ہے، اور دیکھیے غلط بھی بولتی ہے تو بڑی پیاری لگتی ہے. دیکھیے وہ بولتی ہے اپنے بھائی سے اگر آپ کو مجھ سے اس قدر پشیمانی ہے تو دور رہیے. تو میں نے بڑے پیار سے کہا بیٹا پریشانی ہاں کہتا میں وہی رہی تھی نا، تھا تو وہی نا. چلیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور یہ حقیقت بھی ہے آج کے وقت میں کہ ہم اپنے گھروں میں اردو کا جو رواج ہے وہ بالکل ہی ختم کر رہے ہیں. دیکھیے اصل میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی زبان کو زندہ و جاوید رکھنا ہے تو ہمیں اسے رائج کرنا ہوگا. بالکل. اسے سال میں 2 مرتبہ عید بقرہ عید کی طرح نہیں نبھانا ہے، بلکہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اپنی زبان پر رائج رکھنا ہے. بالکل صحیح بات. اور جب تک ہم اسے زبان پر رائج نہیں کریں گے، ہم اسے ادا نہیں کریں گے تو وہ ادا کے بعد پھر وہ قضا ہی ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. جن چیزوں کو ہم ادا نہیں کرتے وہ قضا ہی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جنازے پہ کتنا ہی روتے رہیے، حیات واپس نہیں آتی. بالکل صحیح بات ہے. وہی حقیقت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی قوم کی تہذیب اور شناخت کے لیے ان کو اپنی مادری زبان سے وابستگی بہت ضروری ہے. آپ یہ سوچئے کہ زندہ رہنے کے لیے جس طرح ہمیں سانس کی ضرورت ہوتی ہے جو رواں دواں ہے، اسی طرح سے ہماری زبانوں کو بھی اتنا ہی رواں دواں ہونا چاہیے. آج ہم دوسروں کی بولیوں پر، زبانوں پر اس قدر اعتماد کیوں کرتے ہیں؟
क्योंकि हम खुद ही गैर एतमाद हो गए हैं ना। हमने अपनों का साथ, अपनी जबान का साथ, सब कुछ ही तो छोड़ दिया है, तो हम किसके सहारे हैं फिर? तो बस बहुत सही बात आपने कही। उम्मीद करते हैं कि आखिरी सवाल है कि आप बच्चों को आज उर्दू मेला के ताल्लुक से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने जैसे सुबह भी कहा अपने बच्चों से सुबह स्कूल से कि बेटा किताब की जियारत कीजिए। इधर हम लोग एक मिनट। और किताबों की जियारत का मतलब यही है कि कोई चीज जब हम दिल से कहीं मुलाकात के लिए जाते हैं और वो बाएहतराम हो, बावकार हो, तो उसकी मुलाकात जियारत कहलाती है। बिल्कुल। किताबों से बेहतरीन दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता, रहबर कोई नहीं हो सकता। और जिंदगी को जिस कदर सलीके से किताबें संवारती हैं, कोई और नहीं संवारता। बिल्कुल सही बात कही। और आज के वक्त में बच्चों की दिलचस्पी किताबों से बहुत दूर और मोबाइल से बहुत ज्यादा हो गया। मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मोबाइल से भी हमारी गलतियां हैं जो लगे हुए हैं। जब हम खुद चाहते हैं कि हम टेलीविजन देखें, हम चाहते हैं हम अपने इंटीरियर्स में डूबे रहें, तभी तो हम उन्हें सब्स्टिट्यूट देते हैं। जी बिल्कुल। भाई हम जब किसी चीज का मुतबादिल दे रहे हैं, तभी तो हम एक चीज से दूसरे से बदल रहे हैं ना। तो वो बदल क्यों है? जब हम वहाँ अवेलेबल होंगे, जब हम उनके लिए हमेशा होंगे कि ये किताब है, ये किताब के जरिए से पढ़िए, हमने ये किताब पढ़ी है, आपके लिए लेके आए हैं। आज हम कुछ भी गैजेट दे रहे नहीं दे रहे तो किताब नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बात। एक वक्त था जब तोहफे में, हदिये में किताबें दिया करते थे लोग, और उन्हें संभाल कर रखा जाता था, बाकायदा उस पर लिखा जाता था ये हमें उस वक्त मिली है, वहां से मिली है, और ये हमारी दिल अजीज है, हमारी शेल्फ में रखी हुई है, कभी भी उसे उठाकर मोहब्बत से देखना। कहाँ है आज? बस बहुत अच्छी बात है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हमारे साथ निखत मैम थी जो बहुत अच्छी गुफ्तगू की और सीनियर हैं। मैं बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा बच्चों कि आपके पास वक्त है, आप पढ़ाई में, इल्म में अपने आप को लगाइए। दुनियावी अगराज बहुत है, बस जिस मकसद के लिए हासिल करना चाहते हैं उसको आप जरूर पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया निखत मैम आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।